اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی اسٹوڈنٹس, تو اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ ENG 201 بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش رائٹنگ کی GDP کا سولوشن شیئر کرنے جا رہا ہوں. سیمسٹر سپرنگ 2023 کی آپ لوگوں کی ENG 201 کی GDP کا جو ٹاپک ہے وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے, اور GDP آپ لوگوں کی 24 مئی کو اوپن ہوگی. 25 مئی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. 2 دن کا ٹائم آپ کے پاس ہوگا جس میں آپ اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں, اور ابھی آپ کے پاس تقریباً چار دن کا ٹائم آپ کے پاس ہے جس میں آپ لوگ اس کا سولوشن آسانی سے تیار کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ اوپن ہوگی 24 مئی کو اور 25 مئی کو اوپن رہے گی, تو ان 2 دنوں میں آپ اس کا سولوشن سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو پہلے آپ لوگوں نے کوشچن کو سمجھ لینا ہے. کوشچن جب آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے GDP کو اٹیمپٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا. اگر آپ ڈائریکٹ آنسر پہ جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ تو ہے کہ آپ کو آنسر جو ہے وہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا, لیکن وہ آنسر آپ نے ایز اٹ از نہیں لکھنا. اور اس کے بعد آپ کے پاس اگر آئیڈیا ہوگا تو ہی آپ لوگ اپنی GDP کا سولوشن تیار کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہوگا, آپ نے کوشچن کو سمجھیں گے نہیں آپ لوگ, تو پھر آپ لوگوں کے لیے GDP کو اٹیمپٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا. تو چلیں پہلے کوشچن کو سمجھ لیتے ہیں. کوشچن کیا ہمارا؟ کوشچن میں کہہ رہا ہے کہ پیرا لنگوسٹک کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں جن کو پیرا لنگوسٹک فیچرز کہا جاتا ہے, جس میں وائس, انٹونیشن, گیسچرز اینڈ نان وربل کیوز. ٹھیک ہے, یہ سارے کمیونیکیشن کے اندر انوالو ہوتے ہیں. وائس ہوگی, انٹونیشن, گیسچرز اینڈ نان وربل کیوز. اس کے بعد اف اومیٹڈ کین ہارم دا کرکس آف یور انٹینڈیڈ کمیونیکیشن, کہ اگر ہم ان کو اومٹ کر لیتے ہیں, چاہے ہم انٹونیشن کو بیچ میں سے نکال لیتے ہیں, چاہے ہم وائس کو نکال لیتے ہیں, چاہے ہم گیسچرز کو نکال لیتے ہیں, چاہے ہم جو نان وربل کیوز ہیں ان کو نکال لیتے ہیں. تو اگر ان میں سے ہم کسی ایک کو نکال دیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے جو آپ کی انٹینڈیڈ کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ چاہے ہم اگر وائس کو نکال لیتے ہیں, انٹونیشن کو نکال لیتے ہیں, گیسچرز کو نکال لیتے ہیں, یا نان وربل کیوز کو نکال لیتے ہیں اپنی کمیونیکیشن کے اندر, تو اس کے بعد جو آپ کی کمیونیکیشن کا کرکس ہوتا ہے تو یہ اس کو جو ہارم کر سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کرکس کیا ہوتا ہے؟ کرکس کہتے ہیں کہ جو آپ کی کمیونیکیشن کا مین پوائنٹ ہوتا ہے, جس کو آپ جڑ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو مین مطلب کہ آپ کی کمیونیکیشن کا جو بالکل مین پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ کی پوری کمیونیکیشن جو ہے وہ ریلائی کر رہی ہے, پوری کمیونیکیشن کی جو افیکٹونیس ہے وہ ریلائی کر رہی ہے. اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو مس کرتے ہیں تو پھر وہ جو آپ کی کمیونیکیشن کا کرکس ہے, جو کہ جڑ ہے, جو کہ آپ کا مین پوائنٹ ہے, وہ اس کو ختم کر سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آپ اس بات سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں, یا آپ اس بات سے کس حد تک ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم ان کو کسی ایک کو نکال لیتے ہیں تو ہماری کمیونیکیشن کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کو کافی ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے, اور ہم لوگ جو انٹینڈیڈ کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری وہاں پہ افیکٹو نہیں رہتی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, اگر ہم ان کو نکال بھی دیتے ہیں اسٹل جو ہماری کمیونیکیشن ہے وہ پھر بھی ہو سکتی ہے, تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ آپ نے ڈس ایگری کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ایسا ہی اگر ہم ان کو نکالتے ہیں ہماری کمیونیکیشن خراب ہو سکتی ہے, جو ہمارا انٹینڈیڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو یہ نقصان پہنچا سکتی ہے, ہمارا کسی ایک چیز کو ریموو کرنا, تو پھر آپ اس کے ساتھ ایگری کریں گے. ایگری کرنا ہے, ڈس ایگری کرنا ہے. آنسر آپ لوگوں نے 200 سے لے کر 250 ورڈ تک لکھنا ہے. 250 سے تھوڑے سے زیادہ کر سکتے ہیں آپ, 260 70 80 تک بھی ایون کے آپ جا سکتے ہیں, لیکن 200 سے کم نہیں کرنا, کیونکہ نمبر اس کے 5 ہیں. تو 200 ورڈز آپ لوگوں نے کم سے کم لازمی لکھنے ہیں. باقی 220 230 جہاں پہ آپ کا اینڈ ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے اس کو سبمٹ کروا لینا ہے, نمبر آپ کو مل جائیں گے. تو ورڈز لمٹ کو بھی آپ لوگوں نے لازمی مائنڈ میں رکھنا ہے, زیادہ لینتھی آنسر آپ لوگوں نے سبمٹ نہیں کروانا. تو میں امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کو کوشچن کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں جو اس کا سولوشن ہے اس کی طرف, اور ساتھ ساتھ میں سولوشن آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں. جی اسٹوڈنٹس, تو کوشچن میں نے آپ کے سامنے آلریڈی ایکسپلین کر دیا. یہ ہمارے پاس یہاں پہ سولوشن فائل ہے, اور جہاں پہ اوپن ڈیٹ ڈیو ڈیٹ میں نے آپ کے سامنے آلریڈی ایکسپلین کر دیا, بتا دیا آپ کو 250 ورڈز آپ لوگوں کی ورڈز لمٹ ہے, اس سے زیادہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اب ہمارے یہاں پہ سولوشن نمبر 1 ہے. سولوشن نمبر 1 کیا ہے کہ اس میں نے اس کے ساتھ ایگری کیا ہے, جو چیز یہاں پہ دی ہوئی ہے, جو چیز میں نے آپ کے سامنے کوشچن میں ایکسپلین کر دیا, میں نے کہا ہے کہ بالکل میں تمام چیزوں کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جو بات آپ نے کی ہے. وہ بات یہاں پہ میں نے ایگری کی ہیڈنگ دی ہے کہ میں اس کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں, اور نیچے میں نے یہ پوری لائن لکھ دی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ لوگ بھی اس ٹائپ کی لائن لکھ سکتے ہیں, یہی بھی لکھ سکتے ہیں, اس کے اندر آپ چینجز کر سکتے ہیں, لیکن مین بات کیا ہے کہ آپ نے ایگری کرنے کے بعد اس طرح کی لائن ایک لازمی لکھنی ہے. اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں. آگے ہم جسٹیفیکیشن کے اندر میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں کوشچن کے اندر انہوں نے ہمیں بتائی ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر گیسچرز ہیں, انٹونیشنز ہیں, نان وربل کیوز ہیں, تو یہ جو وائس ہے, ٹھیک ہے, یہ افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے یا کسی بھی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کے اندر سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے. اور جو ہمارے ورڈز ہوتے ہیں ان کو ایک کنٹیکسٹ پرووائڈ کرتی ہیں, جو کہ ایک بیک گراؤنڈ کو بھی کہتے ہیں, کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے یہ تمام چیزیں ان کو ایک بیک گراؤنڈ پرووائڈ کرتی ہیں.
اسی چیز کو میں نے یہاں پہ کنٹینیو کیا. میں نے یہ لکھا ہے کہ میں اپنے جو میں نے اوپر لکھا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اس چیز کو میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیرا لنگوسٹک فیچرز ہوتے ہیں جن کا ہمیں اوپر بتایا گیا ہے, یہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس کے اوور آل میننگ کو امپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی وائس کے اندر کوئی بات آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر ویریشن لے کے آ رہے ہیں, چاہے آپ ٹون کے اندر لے کے آ رہے ہیں, پچ کے اندر لے کے آ رہے ہیں, والیوم کے اندر لے کے آ رہے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کہ جو آپ کے انٹینشنز ہوتے ہیں اور جو آپ کی ایموشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھے انداز میں بیان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ جب آپ آواز کو آہستہ کر دیتے ہیں یا چاہے آپ بہت اونچا بولتے ہیں, چاہے آپ کا جو والیوم ہے, پچ ہے, ٹون ہے, جب آپ اس کے اندر اپنی وائس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ٹون کے اندر, پچ یا والیوم کے اندر ویریشن لے کے آتے ہیں, اس کو چینج کرتے ہیں, تو اس سے جو آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ, اور اس کے بعد جو آپ کے انٹینشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹولی دوسرے بندے تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی ٹاپک کو لے کر ایکسائٹیڈ ہیں, مطلب کہ کوئی آپ نے یعنی کہ ایسی چیز دیکھ لی ہے کہ جس کو لے کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے, تو اس کے بعد اب آپ کی جو وائس ہوگی وہ انرجیٹک ہوگی, آپ کی وائس کے اندر انرجی ہوگی, اور اس کے بعد جب وہ آپ کو سننے والا ہوگا, لسنر جو ہوگا, وہ جیسے آپ کی بات کو سنے گا وہ کہے گا یار یہ بندہ مطلب کہ بہت انرجیٹک ہے, اس کی وائس کے اندر انرجی ہے, پیشن مجھے نظر آ رہا ہے, تو یہ ایکسائٹیڈ ہے. اب آپ نے اس کو بتایا تو نہیں کہ میں ایکسائٹیڈ ہوں, لیکن آپ کی جو وائس کا ٹون تھا, ٹھیک ہے, اس سے وہ سمجھ گئے, اس سے فوراً اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ اس کی وائس جو ہے وہ انرجیٹک ہے, بندہ پیشنیٹ لگ رہا ہے, اس کو کوئی ایکسائٹیڈ کافی زیادہ ہے. تو یہ اس لیے میٹر کرتی ہے جو مطلب کہ اوپر ہمیں پیرا لنگوسٹک فیچر دیے گئے. اس کے بعد یہ سیکنڈ پیراگراف میں نے یہاں پہ لکھا ہے, اس میں دیکھیں گیسچرز اینڈ باڈی لینگویج. ٹھیک ہے, جو گیسچرز ہوتے ہیں اور باڈی لینگویج ہوتی ہے یہ بھی کمیونیکیشن کے ساتھ ان کا بھی کافی ڈیپلی لنک ہوتا ہے. کہ جب آپ مطلب کہ ہینڈ گیسچرز کو یوز کرتے ہیں, فیشیل ایکسپریشنز کو یوز کرتے ہیں اور باڈی موومنٹس کو آپ یوز کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ سرٹن پوائنٹس کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ مطلب کہ زیادہ اچھے انداز میں اگلے بندے تک پہنچاتے ہیں. اب کوئی بھی آپ بات کر رہے ہیں, اگر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے بالکل آپ ہلے جولیں گے نہیں. ٹھیک ہے, لیٹس سپوز کہ آپ کلاس روم میں کوئی پریزنٹیشن پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے بالکل, تو کیا جو آپ کی بات ہے وہ آپ کے اگلے بندے تک صحیح طرح جائے گی؟ نہیں, وہ بالکل نہیں جائے گی, کیونکہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اور اگلا بندہ بھی بور ہو جائے گا اور وہ آپ کی بات پہ زیادہ فوکس نہیں کرے گا. اب اگر وہیں پہ آپ کچھ باڈی موومنٹس کرتے ہیں, کچھ آپ کے ہینڈ گیسچرز ہوتے ہیں, کچھ فیشیل ایکسپریشن آپ کے مطلب کہ تھرو آؤٹ دا پریزنٹیشن آپ کے چینج ہوتے رہتے ہیں, تو اس کے بعد اب آپ جو پوائنٹس ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کافی اس بات کو غور سے سنیں گے, وہ آپ کی باڈی موومنٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے, وہ آپ کے ہینڈ گیسچرز, وہ آپ کے فیشیل ایکسپریشن, تمام چیزوں کو فوکس کر رہے ہوں گے, جو آپ سمجھا رہے ہوں گے ان کو سمجھ بھی آئے گا. ٹھیک ہے, تو جو بھی آپ کے مطلب کہ آپ لیٹس سپوز کہ کوئی آئیڈیا آپ یعنی کہ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں, اس پہ اب آپ ہینڈ گیسچر کو یوز کریں گے, اپنی جو آپ کی آئی بروز ہیں ان کو آپ رائز کریں گے, اوپر کی طرف کریں گے, تو یہ اس چیز کی جو امپورٹنس ہوتی ہے, سگنیفیکنس ہوتا ہے, اس کو بیان کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو باڈی ایکسپریشنز اور فیشیل ایکسپریشنز, اس کے بعد ہینڈ گیسچرز اینڈ باڈی موومنٹس بھی کافی زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں. تو انہی باتوں کو اب آپ نے آگے جا کے سمز اپ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اور سمز اپ کرنے سے پہلے یہاں پہ دیکھیں فردر مور نان وربل کیوز سچ ایز آئی کنٹیکٹ. ٹھیک ہے, تو یہ آئی کنٹیکٹ ہوتا ہے, وربل کیوز کے اندر آئی کنٹیکٹ ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں بھی جو ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا, آپ اسپیکر ہیں, لسنر کے ساتھ جب آپ بات کریں, آپ اگر اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کریں گے تو اس سے یہ مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ٹرسٹ ہے اس کو آپ اسٹیبلش کریں. اگر آپ آئی کنٹیکٹ کریں, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ جو کنورسیشن کر رہے ہیں اس کے اندر آپ جینولی انٹرسٹڈ ہیں, یہ نہیں کہ آپ کسی کی مجبوری کی تحت یا کوئی فورسفلی آپ یہ کام کریں, بلکہ نہیں, آپ اپنی مرضی سے جو کنورسیشن آپ کر رہے ہیں, جب آپ آئی کنٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے یہ لگتا ہے ایک تو آپ کو کانفیڈنس بہت زیادہ ہائی ہے, اس کے بعد آپ کی اوپننیس آپ اتنی زیادہ ہیں, اور اس کے بعد پازیٹیو انوائرمنٹ فار کمیونیکیشن, یہ تمام چیزیں کریٹ کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کی آئی کنٹیکٹ ہوتی ہے صرف. ٹھیک ہے, تو اسی چیزوں کو ہم نے آگے جا کے سمز اپ کرنا ہے کنکلوژن کے اندر. کنکلوژن کا جو پوائنٹ ہے اس کو آپ نے لازمی لکھنا ہے, اور اس طرح آپ لوگوں کا جو آنسر ہوگا کافی آئیڈیل ہو جائے گا, زبردست قسم کا آپ کا آنسر ہوگا. تو یہاں پہ کنکلوژن لکھ کے آپ نے ساری بات کو سمز اپ کر لینا. اس کے بعد جو آنسر نمبر 2 ہے, اس کے اندر جو انہوں نے پوائنٹ دیا وہ میں نے اس کے ساتھ ڈس ایگری کیا ہے. ایگری کا تو میں آپ کے سامنے آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کیسے میں نے ان کے ساتھ ایگری کیا. اب آگے میں نے ان کے ساتھ ڈس ایگری بھی کیا ہے. ڈس ایگری کیوں کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. ڈس ایگری میں نے ان کے ساتھ اس لیے کیا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسی یعنی کہ سچویشن ہوتی ہیں, ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جہاں پہ جو اگر آپ پیرا لنگوسٹک فیچرز کو یوز نہ بھی کریں تو بھی آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو ریموو کر دیتے ہیں, اومٹ کر لیتے ہیں اپنی کمیونیکیشن کے اندر سے, تو بھی آپ لوگ سکسیزفلی اپنا جو انٹینڈیڈ آپ کا میننگ ہوتا ہے وہ آپ لوگ اپنے جو لسنرز ہوتے ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں. اب ایسے کون سے حالات ہوتے ہیں, میں نے ڈس ایگری کیوں کیا ہے,
آگے میں آپ کو اس کی مزید جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں آپ جسٹیفیکیشن کے اندر میں نے یہ لکھا ہے کہ پیرالنگوسٹک فیچر کے بغیر بھی ہم لوگ بعض اوقات کمیونیکیشن کو اچھے انداز میں سکسیزفل افیکٹو کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ ریٹن کمیونیکیشن کا ایگزامپل یہاں پہ میں نے لکھی ہے کہ ریٹن کمیونیکیشن کے اندر پیرالنگوسٹک فیچر کمپلیٹلی ایبسنٹ ہوتے ہیں، لیکن اسٹل جو آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے وہ آپ لوگ کلیئرلی اینڈ افیکٹولی اپنے سینٹینسز کے تھرو، اپنے لاجیکل آرگومنٹس کے تھرو، اپنی جو آپ کی اپروپریٹ ووکیبلری ہوتی ہے، مطلب کہ مناسب ووکیبلری کہ جس کنٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں اس کنٹیکس کی ووکیبلری آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کا جو میننگ ہوتا ہے انٹینڈڈ میننگ وہ آپ لوگ اپنے جو آپ کے یعنی کہ ویورز ہوتے ہیں ان تک آپ لوگ، آپ کے ریڈرز ہوتے ہیں ان تک آپ آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. تو پیرالنگوسٹک فیچرز کے بغیر بھی آپ نے میننگ کافی زیادہ اچھے انداز میں اپنا انٹینڈڈ میننگ ان تک پہنچا دیا، کیونکہ آپ نے سینٹینس اچھے یوز کیے ہیں، ویل اسٹرکچر سینٹینس آپ نے یوز کیے ہیں، لاجیکل آرگومنٹس آپ نے دیے ہیں، آپ نے اپروپریٹ ووکیبلری یوز کی ہے جس سے آپ کا میننگ اچھے سے دوسرے بندے تک پہنچ گیا ہے. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کنٹیکس یا کچھ کلچرز ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو کچھ پیرالنگوسٹک کے فیچرز ہوتے ہیں جس میں ہم اوپر ڈسکس کیا ہے، جس میں نان وربل کیوز ہیں، ہینڈ گیسچرز، ٹھیک ہے، وہ تمام چیزیں وہ کچھ کلچر میں غیر مناسب سمجھی جاتی ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یہ ہمارے جو لسنرز ہیں یا جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، ان کا جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے اور ان کا دھیان کہیں اور پہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب لیٹس سپوز کہ آپ کہیں پہ انٹرویو دینے جاتے ہیں کسی جاب کے لیے، وہاں پہ اگر آپ بار بار ہینڈ گیسچرز، ایکسپریسو انٹونیشن وغیرہ یوز کریں گے، وہاں پہ آپ کو یہ سمجھا جائے گا یہ بندہ ان پروفیشنل ہے. ٹھیک ہے، کہیں بھی بزنس پلیس کے اندر آپ جا رہے ہیں، اپنے کلائنٹ کو کوئی آپ اس کے ساتھ بات کریں، وہاں پہ بار بار ہینڈ گیسچرز، بار بار مطلب کہ ایکسپریسو انٹونیشن آپ یوز کریں گے، اس سے آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کو یہ لگے گا بندہ یار ان پروفیشنل ہے، اس میں پروفیشنلزم ہے ہی نہیں، یہ تو ایسے بالکل فرینک ہو کے بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ فارمل سیٹنگ ہے. تو وہاں پہ آپ نے جو پاور ورڈز ہوتے ہیں ان کی پاور پہ آپ نے ریلائی کرنا ہوتا ہے. آپ نے وہاں پہ ایسی مطلب کہ جو زیادہ اس طرح کی حرکتیں ہیں، آئی کنٹیکٹ ہو گیا، باقی یہ انٹونیشن وغیرہ ہوں گی، ان کو آپ نے یوز وہاں پہ کم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو سیٹنگ ایسی ہوتی ہے فارمل سیٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے تو وہ آپ کو ان پروفیشنلزم آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آخر میں آپ نے کنکلوژن لکھ دینا ہے، جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انہی کو آپ نے کنکلوڈ کر کے آخر میں ان کا سمز اپ کر لینا ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسی کو آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو میں نے سولوشن شیئر کیا آپ کو مکمل طور پر اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اسٹل آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کہیں پہ آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں لازمی بات کرنی ہے، میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائملی رپلائی دوں گا. اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ رہ کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ اندر جتنی بھی میں ایسے کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور اس کے بعد آپ کو اس کو فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.